الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کئی جمعوں سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، میں نے گزشتہ کئی جمعوں میں آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کئی پہلوؤں کو آپ کے سامنے ذکر کیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکپن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے واقعات بیان کیے۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے 25 سال کی عمر میں ہوئی، جس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے نکاح کیا۔ آج ہمارے معاشرے میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی میاں، ہم اگر 25 کے ہیں تو ہماری جو وائف ہو وہ 20 کی ہو، 22 کی ہو، یعنی عمر میں کم ہو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی شادی کی، اس میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے نکاح فرمایا۔ اس سے یہ مسئلہ تو یہ نکلتا ہے کہ اگر عورت بڑی عمر کی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان اس سے بھی شادی کر سکتا ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کافی مالدار تھی، پیسے والی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت سے نوازا تھا، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ میں آپ کو بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام تجارت کی غرض سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر ایک مرتبہ گئے تھے۔ یہ مکمل بیان آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ میرے دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی کے بارے میں بتاؤں گا۔ ایسے تو یہ موضوع بہت لمبا ہے، بہت طویل ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو بالکل مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے دین کی تبلیغ کرو، میرا پیغام دوسروں تک پہنچاؤ، میری دعوت کو عام کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غار حرا میں قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی اور آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا، اس کے فوراً بعد آپ واپس تشریف لائے۔ جو کیفیت آپ کی تھی اس کا ذکر میں یہاں پر کرنا نہیں چاہتا۔ آپ برابر اس واقعے کو سنتے رہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کا کھانا لے کر غار حرا میں تشریف لے جاتے، وہاں اللہ کی وحدانیت پر غور کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو کیسا بنایا، آسمان کو کیسا بنایا۔ لیکن ایک مرتبہ غار حرا میں تشریف فرما تھے کہ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور آ کر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو 3 مرتبہ
فرشتے نے کہا کہ پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ آیت پڑھنے کی دیر تھی، اس آیت کو پڑھتے ہی آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیا گیا۔ اس آیت کا پڑھنا گویا آپ کو نبی بنانا تھا، آپ کو باضابطہ نبوت عطا کر دی گئی۔ اس آیت کے اترنے پر جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا بوجھ اتنا تھا، اتنا اثر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی، پیغمبر پر کپکپاہٹ آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں گھر تشریف لائے، واپس آئے، آپ کانپ رہے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو کمبل اڑا دیا اور آپ کپکپی کے عالم میں لیٹے رہے، لیکن آپ کے جسم کی کپکپاہٹ دیکھ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان ہوئی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر عورت نیک ہو تو اگر مرد اس کا شوہر کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو عورت کو نیند نہیں آتی، عورت خود پریشان ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کافی پریشان ہوئی کہ میرا شوہر، میرا پیغمبر، میرا لاڈلا اور میرا خاوند جو بڑا ہی حسین و جمیل، بڑا ہی خوبصورت اور بہت ہی عظمتوں والا ہے، اس کو کیا ہوا، کانپ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی جو تورات کا عالم تھا۔ اور یہاں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو یہ مرتبہ اور مقام حاصل ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا میں وہ پہلی خاتون ہیں جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بننے کے بعد سب سے پہلے دیکھا۔ یعنی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس وہ آنکھ ہے جس آنکھ نے نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے دیکھا۔ یہ آنکھ صرف خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ہے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وہ کان ہیں جن کانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ قرآن کا لفظ سب سے پہلے سنا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ورقہ بن نوفل کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئیں اور پورا واقعہ بیان فرما دیا کہ میرے شوہر کو ایسا ہوا، کوئی علاج کر دو، کوئی دم پڑھ دو۔ تو ورقہ بن نوفل جن کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ تھی، وہ اٹھے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھ کر کہا کہ خدیجہ تجھے مبارک ہو۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی کہ بھائی کیسی مبارک؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ تیرا شوہر نبی بن چکا ہے اور تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن چکی، تیری آنکھیں اب نبوت کا دیدار کر رہی ہیں۔ یہ کہہ کر ورقہ بن نوفل رو پڑا۔ خدیجہ کہتی ہے کہ بھائی کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا میں اس لیے روتا ہوں کہ میری زندگی لمبی ہو گئی، میں اپنی عمر کے آخری حصے میں گزر رہا ہوں، میں اس لیے روتا ہوں کہ کاش اس وقت تک میں زندہ رہتا جب دنیا میں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سورج چمکے گا، اور میں اس وقت تک زندگی چاہتا ہوں جب مکے کے لوگ اس کو دھکے دے کر مکے سے نکالیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میں کھڑا ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں، میں گلیوں میں کھڑا ہو کر آمنہ کے لال کا ساتھ دوں، چوک میں کھڑے ہو کر تیرے شوہر کی چوکیداری کروں۔
خدیجہ کہتی ہیں کہ ورقہ بن نوفل روتا رہا اور رو کر کہنے لگا کہ خدیجہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاؤ، اس کو کچھ نہیں ہوتا رے، یہ تو نبیوں کا سردار ہے، تمام دنیا کے انسانوں کا سردار۔ کہ تورات میں جو نشانیاں میں نے ان کے چہرے میں نے جو تورات میں نشانیاں پڑھی ہیں وہ ساری نشانیاں ان کے چہرے میں پائی جاتی ہیں، انجیل میں جو نشانیاں پڑھی ہیں وہ اس کے چہرے میں پائی جاتی ہیں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس آئی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد یہ آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو عذاب سے ڈرائیے۔ تو اب تبلیغ کا آغاز ہوتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو سب سے پہلے تبلیغ کرو، اپنے گھر والوں کو بلاؤ، اپنی دعوت پہلے گھر والوں کو پیش کرو۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بعد مکے کے قریشیوں کو، چودھریوں کو پہاڑ کی چوٹی پہ بلایا اور بلا کر کہا کہ بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کتاب زندگی پیش کی، اپنی زندگی کی کتاب ان کے سامنے کھولی اور کیا کہا، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا فقد لبثت فیکم عمرا من قبل۔ او قریشیوں، او چودھریوں، 40 سال کا عرصہ محمد نے تمہارے اندر گزارا، مجھے بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا، تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول ہمارے لیے بیان کیا کہ جب ہم کسی کو سمجھانے جائیں، کسی کے سامنے اپنی بات رکھنے جائیں، تو سب سے پہلے اپنا کردار اچھا ہونا چاہیے، اپنا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، اپنی سیرت ٹھیک ہونی چاہیے، اپنی فطرت ٹھیک ہونی چاہیے، تبھی جا کر ہماری بات کسی دوسرے کو اثر کر پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے زندگی کی کتاب پیش کر دی کہ بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا۔ تو سب لوگوں نے بیک زبان ہو کر کہا ما وجدناک الا صادقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری صداقت والی چادر پہ کوئی داغ نہیں، تیری صداقت والی چادر بے داغ ہے، تو صادق ہے، امین ہے، سچا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن میں ایک لشکر ہے اور وہ لشکر تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا جی کیوں نہیں مانیں گے۔ ارے تو وہ سچا ہے کہ تیرا مخالف بھی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو گلیوں سے گزرتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں کہ یہ دیکھو سچا آ گیا، صادق آ گیا، امین آ گیا، تیرا ایسا کردار ہے، تیری ایسی عظمت ہے کہ گلیوں کے بچے بھی تیری صداقت کی گواہی دیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میری بات سنو، ایک قیامت کا دن آنے والا ہے جس دن حساب و کتاب ہوگا، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہونا ہوگا۔ اس قیامت کے حساب سے پہلے اگر تم چاہتے ہو کہ ہم اس سے سرخرو ہوں تو اللہ کی توحید کا اقرار کرو، یہ اقرار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں کہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وانی رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں، یہ کہو گے تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے۔
جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پہاڑ کی چوٹی پہ کہی تو وہ قریشی، وہ سردار جو وہاں کھڑے تھے، انہوں نے کہا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا کہ یہاں آ کر ہمارے 360 خداؤں کی خدائی کا خاتمہ کر کے یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، اسی لیے بلایا تھا۔ تبا لک یا محمد، اے محمد تو ہلاک ہو جائے، تو برباد ہو جائے۔ یہ قریشیوں نے کہا، چودھریوں نے کہا، سرداروں نے کہا، مکے کے اکثریت کے نمائندوں نے کہا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، پیغمبر پریشان ہو گئے۔ علماء کہتے ہیں کہ اسی جگہ سے پتھر اٹھائے ان قریشیوں نے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو خون آلود کر دیا۔ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ایسی بات نہ کرو جس سے کسی کا دل دکھ دے۔ مجھے بتاؤ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہاڑ کی چوٹی پہ یہ کہا کہ یہ 360 خدا کچھ نہیں کر سکتے، تو قریشیوں کا دل دکھا تھا یا نہیں دکھا تھا؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ ایسی بات نہ کرو کہ کسی کا دل دکھ جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور چھوڑ دیجئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے جنگ لڑی یا نہیں؟ منکرین حدیث کھڑے ہو گئے، منکرین ختم نبوت کھڑے ہو گئے۔ میرے دوستو، اگر کوئی آپ کو گالی دے معاف کر دو، میں بھی یہی کہوں گا اچھی بات ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آپ کے بہن کو گالی دے، آپ کے ماں کو گالی دے، آپ کے باپ کو گالی دے، برداشت کر لو، کوئی عرض نہیں۔ لیکن اگر کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہے، اس وقت اگر کوئی کہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، تو وہاں پر پیچھے ہٹ جانا سراسر منافقت والی بات۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا کہ اے مدینے کے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کمزور پڑ جائے اور میں زندہ رہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ دو باتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا کہ مدینے کے لوگوں، جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ دی اور بکری کے گلے میں جو رسی ہے وہ رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، آج اگر کوئی شخص بکری زکوٰۃ میں دے اور رسی روک لے تو میں اس رسی کو لینے کے لیے بھی جنگ لڑوں گا۔ کیوں؟ اگر میں نے آج جنگ نہ کی تو زکوٰۃ کا جو فرض ہے وہ ڈھیلا پڑ جائے گا اور قیامت تک لوگ زکوٰۃ روک لیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کمزور ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ میرے دوستو، آج ہم اور آپ تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، لیکن یہ دین آپ کے محلے میں، آپ کی گلی میں، آپ کے گھر تک پہنچ گیا، جس دین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پتھر پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے۔ ارے طائف میں بچوں نے مارا، جوانوں نے مارا، بوڑھوں نے مارا، مار مار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ہوش کر دیا۔ اس دین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا گیا، لیکن آج ہم ہیں کہ ہمیں ذرہ برابر بھی اس کی اہمیت کا پتہ نہیں۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ سود خوری، رشوت بازی، زناکاری ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں بالکل عام ہو چکا ہے، لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ میں ایسے تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مسلمان ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت میں پیدا ہوئے ہیں،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو تعلیمات ہے اس تعلیمات کو عام کریں، اسی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو اور پہلو ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد